10 محرم 61 ہجری سے پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ موت مارتی ہے۔ 10 محرم کو حسین نے کچھ ایسے متعارف کروائے، بسم اللہ سب، جنہوں نے بتایا کہ ایسے انسان بھی ہوتے ہیں جو موت کو مار دیتے ہیں، جن سے موت ڈرتی ہے، جن سے موت بھاگتی ہے۔ چلے وہ انسان بتا دیتے ہیں، 9 لاکھ یزید کی طرف تھے، 72 حسین کی طرف تھے۔ وہاں زندگی سے محبت تھی، یہاں موت سے محبت تھی۔ وہ زندہ رہنے کے لیے زندہ رہ رہے تھے، یہ مرنے کے لیے جی رہے تھے۔ وہاں منتیں کر کر کے بلایا جا رہا تھا، یہاں چراغ بجھا بجھا کے اٹھایا جا رہا تھا۔ وہاں آ کوئی نہیں رہا تھا، یہاں سے جا کوئی نہیں رہا تھا۔ وہاں رک کوئی نہیں رہا تھا، یہاں جھک کوئی نہیں رہا تھا۔ وہاں 9 لاکھ ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ کل اگر جنگ ہوئی تو زندہ رہ جائیں گے، بچ جائیں گے، گھر چلے جائیں گے، وطن نصیب ہو جائے گا۔ یہاں 72 مسلح پہ بیٹھ کے ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کل والی فہرست میں ہمارا نام آ جائے گا، ہمارا لہو بھی حسین قبول کر لے گا، ہمارا خون بھی حسین قبول کر لے گا۔ وہاں زندگی سے محبت تھی، یہاں موت سے محبت، صرف اس لیے کہ ان کے پاس امام برحق تھا۔ محبت آل محمد موت کو آسان کر دیتی۔ موت مشکل ہے لیکن ان کے لیے جن کے پاس محبت آل محمد نہیں۔ اب کچھ احباب کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ دیکھیں جی سال ثواب میں تو ہم نے تلاوت قرآن ہوتے دیکھی ہے، ہم نے تسبیحات پڑھتے دیکھی ہیں، یہ اہل تشیع کے ہاں، یہ فقہ جعفریہ میں، یہ مذہب اہل بیت میں مجلس حسین کا ثواب مرنے والے کو کیسے پہنچتا؟ میں تقریر کر نہیں رہا، میں گفتگو سنا رہا ہوں تاکہ میرے اہل سنت جو برادران آج مجلس حسین میں مہمان ہیں ان تک کوئی نہ کوئی پیغام کسی نہ کسی حوالے سے پہنچے۔ یقیناً ہمارے ہاں بھی علماء تشریف فرما ہیں، ہمارے ہاں قرآن خوانی بھی ہے، تسبیحات بھی پڑھی جاتی ہیں۔ یقیناً اگر یہ چہلم کی مجلس ہے تو 40 دن تک مرحوم کے ورثاء نے ان کے لیے قرآن خوانی کا اہتمام بھی کیا۔ ابھی ختم پاک قبلہ پڑھیں گے اور ختم پاک میں وہ تعداد بھی بتائیں گے کہ اتنے قرآن مرنے والے کوئی سال کیے جا رہے ہیں، اتنی سورہ ہائے مرنے والے کوئی سال کی جا رہی ہیں۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں تو چلی جاتی ہیں، مجلس کا تصور کیا ہے؟ یہ جو آپ نے تقریر کی ہے، یہ جو مجلس پڑھیں گے، یہ فضائل پڑھیں گے، مصائب پڑھیں گے، مجھ سے پہلے نعت پڑھی گئی، قصائد پڑھے گئے، ان کا ثواب مرنے والے کو کیسے جائے گا؟ اس کے لیے میں بڑی سادہ سی دلیل دے دیتا ہوں، بڑی سادہ سی دلیل۔ خدا علی کل شیء قدیر تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا، یہ بات ہے جی۔ اس کے آگے کسی چیز کا کوئی بس نہیں چلتا۔ وہ خدا اگر چاہتا تو سیدھا ہمارے دل پہ قرآن نازل کر سکتا تھا، وہ خدا جو سیدھا بھیج سکتا تھا۔ اب بات اگر توجہ سے سن لیں گے تو یہ بہت نصیحت بھی ہوگی اور اس میں ایک نتیجہ بھی ہوگا۔ وہ خدا سیدھا قرآن نازل کر سکتا تھا، اس نے سیدھا نہیں کیا، اس نے لوح پہ رکھا، جس لوح پہ رکھا وہ لوح بھی معصوم، جس فرشتے نے اٹھایا وہ فرشتہ بھی معصوم، جس دل پہ آیا وہ دل بھی معصوم، جس زبان پہ جاری ہوا وہ زبان بھی معصوم۔ یعنی کہ خدا نے قرآن کو اتنے معصوم وسیلوں سے گزارا، اتنے معصوم وسیلوں سے گزار کے ہم جیسے گنہگاروں تک پہنچا کے ہمیں خدا نے سبق دیا ہے کہ کل کو اگر اسی قرآن کو اپنے مرنے والے کو واپس بھیجنا ہو، سیدھا بھیجنے کی غلطی نہ کرنا، کسی معصوم وسیلے کے ذریعے سے بھیجنا۔ جب میں نے تم تک یہ قرآن سیدھا نہیں بھیجا تو تم بھی بغیر وسیلے کے نہ بھیجو۔ ہم قرآن کی تلاوت کے بعد وارثان قرآن کا ذکر کرنے کے بعد دعا کرتے ہیں، میرے اللہ اس قرآن کو ان وارثان قرآن کے صدقے سے ہمارے مرنے والے تک پہنچا دے۔ اس لیے کہ صرف قرآن کافی نہیں، اگر صرف کتاب کافی ہوتی تو آج عدالتوں میں صرف قانون کی کتابیں ہوتی، جج نہ ہوتے۔ کوئی بھی آتا اور وہ قانون کی کتاب کھولتا اور اپنے جرم کی سزا دیکھتا اور چلے جاتا۔ آج اسکول اور کالجز میں صرف کتابیں ہوتی، استاد نہ ہوتے۔
کتاب تو کسی دور میں بھی اکیلی کافی نہیں رہی سبحان اللہ. جب تک اس کتاب کو نافذ کرنے والا، اس کتاب کو پڑھانے والا نہ ہو. یہی وجہ ہے کہ قرآن تو بغیر وارث کے سمجھ میں نہیں آئے گا. میرے مولا امیر المومنین کوفہ کی مسجد میں ممبر پہ جلوہ فروز تھے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ایک شخص آ گیا، اس نے کہا کہ میں اے علی آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. مولا نے فرمایا پوچھ. اس نے کہا قرآن کا دعویٰ ہے کہ میرے اندر ہر چیز کا ذکر موجود ہے. اچھا. مولا نے فرمایا بے شک یہ وعدہ ایک قدرت ہے اور یہ کلام الہی کا حسن ہے، خدا کا یہ کلام ہے کہ میرے اندر ہر چیز کا ذکر موجود ہے. اس نے کہا اگر یہ دعویٰ حق ہے تو اب میرا سوال ہے کہ کل انبیاء کی تعداد کتنی؟ مولا نے فرمایا کم و بیش 1,24,000. سبحان اللہ. اس کا قرآن میں مکمل انبیاء کے نام نہیں. اچھا. 29 سے زیادہ نبیوں کے نام قرآن میں نہیں مل رہے. تو اگر قرآن میں ہر چیز کا ذکر موجود ہے سبحان اللہ. تو پھر قرآن میں مجھے مکمل نبیوں کے نام بتائیں. اچھا. واہ واہ. یا تو نبیوں کے نام قرآن سے نہ ثابت کریں یا پھر قرآن کا یہ دعویٰ واپس لیں کہ میرے اندر ہر چیز کا ذکر ہے. واہ 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 واہ. کیا بات. بڑا اچھا ہو گیا یہ سوال علی سے ہو گیا. بڑا اچھا ہوا جو آج جواب ہم تک پہنچ گیا. آج ہم تک جواب پہنچ گیا. اگر آج ہم سے کوئی سیدھا سوال کر لیتا اور یہ سوال مولا سے نہ ہوا ہوتا تو ہم جواب کہاں سے دیتے؟ کیا بات ہے. اس کا قرآن میں نبیوں کے نام نہیں ہے. قرآن کا دعویٰ ہے کہ میرے اندر ہر چیز کا ذکر موجود ہے. سامنے کوئی عالم کھڑا ہوتا تو شاید علی فوراً اس کے لیے علم کی سینے کو چیرتے. سامنے کوئی یہودی کھڑا تھا، اسے دلیل سے ثابت کرنا تھا. وہ قرآن کو کافی نہیں سمجھتا تھا. امیر المومنین نے اشارہ کیا. مسجد کوفہ کے باہر ایک نیم کا درخت جسے نیم کہتے ہیں، وہ نیم کا درخت تھا. نیم کے درخت پہ جو پھل لگا ہوتا ہے اسے اردو میں نبولی بولتے ہیں. امیر المومنین نے فرمایا وہ نبولی توڑ کے لا. اس نے کہا اے علی میں نے آپ سے کہا ہے کہ قرآن سے نبیوں کے نام دکھائیں اور آپ مجھے کہیں نبولی توڑ کے لا. امیر المومنین نے فرمایا اس نبولی کے اندر تیرے سوال کا جواب ہے. اس نے نبولی توڑی. دستے امیر المومنین پہ نبولی ہے. اس نے مولا کے ہاتھ پہ نبولی رکھی. اس نے کہا اب جواب دے. مولا نے فرمایا اب تو بتا یہ کیا ہے. اس نے کہا مولا نبولی ہے. میں بالکل کوئی بھی بات مشکل نہیں کر رہا، انتہائی سادہ بات ہے، یہ نبولی ہے. مولا نے فرمایا اگر ابھی زمین سے ریت ہٹا کے اسے زمین میں دفن کر دوں تو اس میں سے کیا نکلے گا؟ اس نے کہا اس میں سے ایک نیم کا درخت نکلے گا. مولا نے نبولی کی طرف دیکھا کہ اس کے اندر پورا درخت چھپا ہے، دکھا. باہر سے تو کہیں سے نہیں نکلے گا، اس کے اندر سے نکلے گا نا. اس کے اندر ایک پورا درخت چھپا ہے، اس میں ٹہنیاں ہیں، اس میں پتے ہیں، اس میں جڑ ہے، شاخیں ہیں، دکھا. اس نے کہا ایسے تو نہیں نظر آئے گا. فرمایا کیسے نظر آئے گا؟ اس نے کہا جب زمین کے حوالے کریں گے زمین اسے ظاہر کرے گی. فرمایا نبولی زمین کے حوالے نہ کرو، نبولی ظاہر نہیں ہوتی جب تک قرآن وارث کے حوالے نہیں کرو گے. قرآن کیسے ظاہر ہو سکتا؟ یا رسول اللہ، بسم اللہ. لہذا ہم اپنے مرنے والے کو جو سب سے بہتر چیز اصال کرتے ہیں وہ ہے وارثان قرآن کا تذکرہ. موت ہمارے لیے مشکل نہیں. ایک شخص نے آ کے مولا کے قدموں میں بیٹھا ہے، امام حجتم کے پاس بیٹھا ہوا ہے، نام اس کا جابر ہے. اس نے مولا کے قدموں میں بیٹھ کے کہا، اس نے کہا مولا موت کسے کہتے ہیں؟ جو سامنے بیٹھا وہ بھی عام نہیں، علم کیمیا کا استاد بیٹھا تھا، اور جو پڑھا رہا تھا وہ بھی عام نہیں، وہ جابر کا بھی استاد بیٹھا تھا. اس نے کہا مولا زندگی کیا ہے؟ امام نے فرمایا تیرے نزدیک زندگی کیا ہے؟ اس نے کہا مولا سانس زندگی ہے. امام نے فرمایا تیرا جواب غلط ہے، سانس زندگی نہیں، سانس ضرورت زندگی ہے. اس کا مولا زندگی کسے کہتے ہیں؟ امام نے فرمایا جابر اگر میں نے تجھے جواب دیا تو تو لوگوں کو بتائے گا تو لوگ تیرا جواب تسلیم کیسے کریں گے؟ اس کا مولا آپ بتائیں زندگی کیا ہے. امام نے فرمایا جابر پھر سن، جسے تو موت سمجھتا ہے اسے ہم زندگی سمجھتے ہیں. جو سن رہے ہیں یا جن تک آواز جا رہی ہے، جو ذہنی طور پہ مجلس میں میں اتنا بہترین امام کی زبان سے موت سنانے لگا ہوں، آپ کو موت سے محبت ہو جائے.
میں نے موت کے ٹاپک پہ گفتگو ہوتے ہوئے لوگوں کو خاموش ہوتے دیکھا ہے. اچھا آج میں چاہوں گا کہ میں پڑھوں موت اور آپ داد دیں. اچھا میں موت پڑھوں تو آپ کے چہرے مسکرائیں. میں موت پڑھوں اور آپ کے دل میں حسرت پیدا ہو کہ کاش ہم بھی ایسے مریں. امام نے فرمایا بتا تم زندگی کسے کہتا ہے؟ اس نے کہا مولا جینا زندگی ہے. امام نے فرمایا نہیں، جسے تم موت سمجھتا ہے اسے ہم زندگی سمجھتے ہیں. اس نے کہا مولا اس کی کوئی دلیل؟ امام نے فرمایا جابر تو مجھے بتا جب تو دنیا میں آیا تو کیا کر رہا تھا؟ اس نے کہا مولا صرف میں نہیں، جو بھی آتا ہے روتا ہے. امام نے کہا رونے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا مولا اس وقت تو شعور کام نہیں کرتا، ہمیں کیا پتا ہم کیوں رو رہے تھے. امام نے فرمایا ہم تمہیں بتاتے ہیں تم کیوں رو رہے تھے. اس لیے تم رہتے تھے شکم مادر میں، تم رہتے تھے ماں کے پیٹ میں، تم سمجھتے تھے کل کائنات یہی ہے، تم سمجھتے تھے کل کائنات یہی ہے. جب تم شکم مادر سے نکل کے اس دنیا میں آئے تم نے گھبرا کے رونا شروع کر دیا. تم نے سمجھا کہ تو مر رہا ہے، تیرے گھر والے خوش ہو رہے تھے کہ تو پیدا ہو رہا ہے. امام نے فرمایا جابر اب یاد رکھنا جیسے اس دنیا کے سامنے شکم مادر کی حیثیت ہے ایسے ہی اس عالم کے سامنے اس دنیا کی حیثیت ہے. جب تو یہاں سے ادھر منتقل ہوتا ہے ادھر والے رو رہے ہوتے ہیں کہ تو مر رہا ہے، ادھر والے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ اب زندہ ہو رہا. بسم اللہ سے. اصل زندگی یہ نہیں، اصل زندگی وہ ہے یہاں سے تم گزرے ہو. یہ تو ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں. کسی کی ٹرین آ چکی ہے اور کسی کی ابھی آ رہی ہے. سامان 100 برس کا کل کی خبر. حضرت موسیٰ اپنے دربار سجا کے بیٹھے تھے. سامنے سے ایک شخص تیز قدموں سے چلتا ہوا گزر گیا. حضرت موسیٰ نے قریب بیٹھے صحابی سے کہا یہ تیز قدموں سے گیا ہے، اس کی موت اسے بلا رہی. مجھے بات یاد آ گئی اس وسیع دسترخوان کو دیکھ. بسم اللہ. اس وسیع دسترخوان کو دیکھ کے مجھے بات یاد آ گئی. میں یہاں پہ بات سنا. مرنے والے کے بلندی کے درجات اور اصالِ ثواب کے لیے طعام کا، کلام کا، ذکر کا بندوبست کرنے والوں کو مولا اور عزتوں کے ساتھ نوازے. حضرت موسیٰ نے کہا یہ جو شخص تیز تیز جا رہا ہے نا اس کی موت اسے بلا رہا ہے. اس کا مولا مطلب؟ مولا نے فرمایا یہ آج رات مر جائے گا. اللہ کے دیے ہوئے علم کے مطابق آج اس کی موت ہے. وہ جو جس شخص نے سنا اس کے اس بندے سے تعلقات اچھے تھے. وہ حضرت موسیٰ کی بارگاہ سے اٹھا اور سیدھا اس بندے کے گھر چلا گیا. اس نے جا کے دروازے پہ دستک دی. اندر سے وہ شخص نکلا. اس نے کہا آج تو حضرت موسیٰ کے دربار کے باہر سے گزرا تھا تو حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں بھی بیٹھا تھا تو حضرت موسیٰ نے تجھے دیکھ کے کہا تھا کہ تجھے تیری موت بلا رہی ہے اور میں تجھے بتانے آیا ہوں وہ جو کہہ دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے. وہ اللہ کا نبی ہے، اس کی زبان سچی ہے. لہٰذا اگر تو نے کسی سے کچھ لینا ہے، کسی کو کچھ دینا ہے تو تو اپنے امور زندگی نمٹا لے. تو نے آج رات مر جانا ہے. موت اس نے سر پہ دیکھی، گھبرایا نہیں، پریشان نہیں ہوا. اس نے کہا تیرا بڑا شکریہ کہ تو نے مجھے یہ اطلاع دی. فوراً اسے اپنے نوکروں کو بلایا. اس نے کہا جنس کی صورتحال کیا ہے، کتنی اجناس میرے پاس پڑی ہے؟ اس نے کہا جی تعداد میں کافی. اس نے کہا ساری نکالو اور بانٹ دو. میں دنیا سے خالی جانا چاہتا ہوں. اس نے کہا جی پھر اولاد کا کیا ہوگا؟ اس نے کہا جس نے مجھے دیا ہے تو اولاد کو بھی. میری کمائی ہوئی دولت کو اولاد حرام خرچ کرے، حساب مجھے کیوں دینا پڑے؟ وہ محنت کرے، وہ کمائے اور اسے قدر ہو. لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ بھی نہ چھوڑ کے جاؤں. جتنی جلدی ہو سکے اعلان کرواؤ. انہوں نے کہا کئی راتیں لگ جائیں گی بانٹنے میں، اتنا موجود ہے. اس نے کہا میری آنکھوں کے سامنے بانٹنا شروع کرو. جاتا جاتا یہ تو دیکھ لوں کہ میں بھی بانٹا کرتا تھا. بٹنا شروع ہو گیا. دسترخوان ایسے ہی سج گئے. اعلان ہو گیا جس جس کو
جس جس چیز کی ضرورت ہے وہ آ جائے. وہ خود دسترخوان پہ بیٹھ گیا, لوگ آ رہے ہیں, کھا رہے ہیں, لے کے جا رہے ہیں. وہ جس شخص نے اطلاع دی کہ تو نے مرنا ہے, وہ بھی دسترخوان کے کونے پہ بیٹھا ہوا. اس نے دیکھا کہ اب بھی تھوڑی دیر کے بعد یہ گرے گا اور مر جائے. وہ بیٹھا دیکھتا رہا, وہ بانٹتا رہا, وہ دیکھتا رہا, وہ بانٹتا رہا. آپ چپ رہیں یا بول پڑیں, رات گزر گئی, وہ بانٹتا رہا. رات گزر گئی, صبح کا سورج طلوع ہو گیا. اس نے کہا شاید خبر تو موسیٰ کی سچی تھی, تھوڑی دیر بعد موت آئے. اگلا دن پورا گزر گیا, وہ بانٹتا رہا. اگلی شام ہونے والی تھی, یا وہ صحابی حضرت موسیٰ کے پاس گیا. اس نے جا کے حضرت موسیٰ سے کہا, اے اللہ کا نبی, تو کلیم اللہ ہے, تیری گفتگو پہ شک نہیں, تیری زبان سے ہمیشہ میں نے سچ سنا ہے, لیکن اے اللہ کا نبی, آپ نے کل کہا تھا وہ مر جائے گا اور رات مرے گا. پوری رات گزر گئی, وہ بندہ نہیں مرا. اگلا دن گزر گیا, وہ بندہ نہیں مرا. اگلی رات آنے والی ہے. حضرت موسیٰ نے صحابی کا ہاتھ تھاما, کوہ طور پہ گئے. تیز قدموں سے چلتے ہوئے موسیٰ نے صحابی کو وہیں پہ روکا. کوہ طور پہ جا کے حضرت موسیٰ نے سر سے اپنی پگڑی کو اتارا اور دیکھے گا, میرے اللہ, تیرے دیے ہوئے علم کے مطابق تو میں لوگوں کو بتاتا ہوں, تیرے دیے ہوئے علم کے مطابق تو اس نے مر جانا تھا, اور رات گزر گئی ہے, دن گزر گیا ہے, وہ بندہ کیوں نہیں مرا. آواز ہے, موسیٰ دھیمے لہجے میں بات کر, ہمیں اس کا کاروبار ہی بڑا پسند آ گیا ہے. اب خدا نے پروگرام بدل دیا ہے. اب خدا چاہتا ہے میں اسے دیتا رہوں, یہ میری مخلوق کو بانٹتا رہے. بسم اللہ. موت آ چکی تھی, موت کھڑی تھی, لیکن ٹل گئی. ایک شخص نے میرے مولا سے پوچھا تھا, اس نے کہا مولا ہمیشہ امیر رہنے کا کوئی وظیفہ بتا دو, ہمیشہ امیر رہوں, غریبی نہ آئے. جو اچھا پہننا شروع کر دیتا ہے اس سے پھر ہلکا پہنا نہیں جاتا. جو بہتر کھاتا ہے اس سے پھر ہلکا کھایا نہیں جاتا. اس نے کہا مولا میں چاہتا ہوں میں ہمیشہ امیر رہوں. مولا کہتے میں تجھے ایسا وظیفہ نہ بتاؤں تیری 7 نسلیں امیر رہیں. اس نے کہا مولا وہ کیا؟ امام نے فرمایا اپنے دسترخوان کو وسیع کر دے, دسترخوان کو بڑھا دے. مولا نے فرمایا دنیا کی دولت پانی ہے, اسے بہتا رہنے دو. اسے بہاؤ گے یہ اور آئے گی, روکو گے تو جیسے پانی سے بدبو آتی ہے ویسے وہ دولت بھی بدبو پیدا کر دے گی. مولا امیر المومنین فرماتے اللہ سے جب بھی مانگنا, رزق مانگنا, دولت نہ مانگنا. شاید آپ نہیں سمجھے مولا کے جملے کو, تو شاید 2019 میں آپ نے دیکھا ہو. میں نے تو اکثر ایسے بندے دیکھے ہیں جن کے پاس دولت ہے لیکن وہ رزق سے محروم ہے. اب آپ مجھ پہ سوال کریں گے کہ ایسا کون سا بندہ جس کے پاس دولت ہوتی ہے اور رزق نہیں ہوتا؟ میں نے بڑے بڑے امیر دیکھے ہیں, ان کے سامنے کھانے کی میز لگے, وہ پریشان ہو کے کہتے ہیں جی میں یہ نہیں کھا سکتا. یہ بھی اٹھا لیں, یہ بھی اٹھا لیں, یہ بھی اٹھا لیں. میں تو صبح صرف گرم پانی پی سکتا ہوں, اس کے بعد کو 2-4 یہ چیزیں کھاتا ہوں. کیا فائدہ اس دولت کا جس نے رزق سے محروم کر دیا؟ اس نے دولت مانگی تھی نا, رزق نہیں مانگا. مولا فرماتے ہیں جب گھر میں دولت آئے تو جو سب سے پہلی چیز گھر سے چلی جاتی ہے اسے سکون کہتے ہیں. صحابی نے پوچھا مولا دولت گھر آ جائے سکون کیوں جاتا ہے؟ امام فرماتے ہیں جب کسی کا مال گھر میں رکھو گے تو نیند کیسے آ سکتی؟ بے سکونی آ جائے گی گھر میں, بے چینی آ جائے گی, خوف آ جائے گا, گھر کے اندر لڑائی جھگڑے شکوے پیدا ہو جائیں گے دولت کی کثرت سے. میں نے اپنی آنکھوں سے, قبلہ تشریف فرمائیں, تائید فرمائیں گے, میں نے مل کے مالکوں کو نیند کی گولی کھا کے سوتے دیکھا. فیکٹری میں ہزاروں لوگ مشقت کر رہے ہیں, ملازمین کی تعداد انگلیوں میں گنی نہیں جا رہی.
رقبوں کا تعین کوئی نہیں، لیکن رات کو مرضی سے سو نہ سکے، ایک گولی کا سہارا لیا 4-6 گھنٹے کی نیند کے لیے۔ محسن شہید نے کہا تھا فٹ پاتھ پہ سو جاتا ہے اخبار بچھا کے، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتا۔ لہذا دولت کی کثرت نہیں چاہیے، رزق چاہیے، وہ بھی رزق معرفت چاہیے، وہ بھی رزق ولایت چاہیے، وہ بھی وہ رزق چاہیے وہ جو اپنی مرضی سے وہ عطا کرتے ہیں۔ ایسے ہی رزق کی اللہ سے توقع رکھنی چاہیے۔ مولا فرماتے ہمیشہ زندہ رہنا چاہتے ہو کہ تمہاری موت بار بار ٹل جائے تو لوگوں کو دینا شروع کرو، بانٹنا شروع کرو۔ لیکن ہمارے ہاں بانٹنے کی بھی اب معیار بن گئے ہیں، بندے دیتے بھی بانٹتے بھی ہیں تو معیار کے مطابق۔ میں اکثر ہم مسافر لوگ ہیں، اکثر ہم سفر میں ہوتے ہیں، ٹریفک سگنلز پہ رکی ہوئی گاڑیاں بھی دیکھتے ہیں، کسی بھی چوک میں بھاگتے ہوئے بھکاریوں کو بھی دیکھتے ہیں۔ میں نے اکثر دیکھا جس بندے نے 10 روپے صدقہ دینا ہو وہ 10 منٹ فقیر کا انٹرویو بھی لیتا ہے، صدقہ ہاتھ میں پکڑا ہوتا اور اس سے پوچھ رہا ہوتا ہے تو کماتا کیوں نہیں، تیرے ہاتھ ٹھیک نہیں ہے تو کیوں مانگ رہا ہے، صدقہ بعد میں دیا تذلیل پہلے دی، کیوں؟ اس کا عیب ڈھونڈنا ہے۔ ایک عیب اس کا ظاہر ہو تم ہاتھ روک لیتے ہو، ہمارے کتنے چھپے ہیں وہ پھر بھی دے رہا ہے۔